شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ سو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے، بلکہ سچی بات کو جب کہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنہ تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں، جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گھپے خوب گھندے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم عاد، قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع تکذیب کر چکے ہیں، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو میری وعید محقق ہو گئی۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ از سال نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ۔ جب وہ عکس کرنے والے فرشتے عکس کرتے رہتے ہیں جو کہ داہنی اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے، اور موت کی سختی حقیقتاً آ پہنچی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی دن ہوگا وعید کا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنے حملہ لائے گا اور ایک گواہ کو۔ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور فرشتے جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، اور ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد سے باہر جانے والا ہو اور شبہ پیدا کرنے والا ہو۔ جس نے خدا کے ساتھ معبود تجویز کیا ہو، سو وہ ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ ہی نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات نہیں بدلی جائے گی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن کہ ہم دوزخ سے کہیں گے کہ تو بھر بھی گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا، پابندی کرنے والا ہو۔ جو شخص خدا سے بھی بے دیکھے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے زیادہ تھے، اور تمام شہروں کو چاندتے پھرتے تھے، کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا ہو۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اس سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم کو تھکان نے چھوا تک نہیں۔ سو ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، آفتاب نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے، اور نمازوں کے بعد بھی،
اور سن رکھے کہ جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا، جس روز اس چیخنے کو بالیقین سب سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس روز زمین ان پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔